بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. اور قوم یعنی فرعون کی قوم کے سردار بولے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور موسیٰ تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دے؟ فرعون بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں. فرمایا موسیٰ نے اپنی قوم سے اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہے وہ وارث بناتا ہے، اور آخر میدان پرہیزگاروں کے ہاتھ ہے، یعنی آخرت متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ بولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنا دے گا، پھر دیکھے کیسے کام کرتے ہو. یہ پارہ نمبر 9 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 سے لے کر 129 تک کی آپ نے تلاوت سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ آپ سن چکے کہ جب فرعون کو شکست ہوئی تو وہ بکھلا گیا اور اپنی ساکھ بچانے کے لیے دھمکیوں پر اتر آیا کہ میں جنہوں نے موسیٰ اور ہارون اور اس کے رب کو مانا ہے میں ان کے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ
میں ان کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا اور ان کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ تو آج کی جو آیات طیبہ ہیں ان میں بھی اس نے بڑی دھمکی لگائی۔ جب فرعون کے درباری بولے کہ تو ان کو کھلا چھوڑ رہا ہے، ابھی پکڑ، ان کو سزا دے، اگر ان کو چھوڑ دے گا تو پھر تیرا بہت بڑا نقصان ہوگا، یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، تیرا انکار کر دیں گے، تیرے مخالف تو پہلے ہی ہیں اور تیرے خلاف پھر بھی چلیں گے، تیرے ٹھہرائے ہوئے جو معبود ہیں، مقرر کیے ہوئے معبود ہیں، ٹھیک ہے، ان کے خلاف چلیں گے۔ فرعون اپنی پوجا پاٹ بھی کرواتا تھا اور کچھ اس نے قوم کے لیے بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے، ان کی پوجا پاٹ کا حکم دیتا تھا کہ ان کی پوجا پاٹ کریں اور ان کی عبادت کریں۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ شخص دہریہ بھی تھا۔ بعض مفسرین کرام لکھا کہ یہ الحاد پرست تھا، داریہ تھا، اللہ کے وجود اور اس کے ہونے کا انکار کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو خیر جو سردار تھے، اواری تھے، وہ مشورہ دینے لگے کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ابھی منطقی انجام تک ان کو پہنچاؤ، یعنی موسیٰ اور ہارون کو، اگر یہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو بہت بڑا نقصان ہوگا، تیرے معبود بھی نہیں رہیں گے، تو بھی نہیں رہے گا، اور تیری بادشاہت بھی نہیں رہے گی۔ تو اب قوم کے سردار مشورہ دے رہے ہیں، وزراء مشورہ دے رہے ہیں، اس کے حواری مشورہ دے رہے ہیں وقت کے بادشاہ کو، فرعون کو۔ تو اس نے کہا تم کیوں گھبراتے ہو؟ میں کوئی مارا ہوں، کمزور ہوں؟ میرا تخت ہے، میری بادشاہی ہے، میں مالک ہوں۔ کہنے لگا سنقتل ابناءہم، ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی جو عورتیں ہیں ان کو زندہ رکھیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے جو لڑکے اور بیٹے ہوں گے ان کو ہم قتل کر دیں گے، ان کی جو افرادی قوت ہوگی وہ کم ہو جائے گی، باقی رہے عورتیں ان کو ہم اپنی لونڈیاں بنا رکھیں گے اور اپنے کام کاج پہ لگائے رکھیں گے، اور وہ ویسے بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی، مرد ہی مقابلہ کرتے ہیں، مردوں کو ہم قتل کروا دیں گے، اور کیا تم چاہتے ہو؟ حواری بڑے خوش ہوئے، بہت اچھا فیصلہ کر رہے ہو، اور پھر کہنے لگے وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ یعنی فرعون کہنے لگا اپنے درباریوں کو تم کیوں گھبراتے ہو، یہ کہیں نہیں جانے والا، ہم غالب ہیں، یہ مغلوب ہے۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ غالب کون تھا؟ اللہ کا پیغمبر۔ جیتا کون؟ ہارا کون؟ جیتا اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، اور فرعون ہار گیا۔ مغلوب تو وہ تھا، غالب موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن چونکہ فی الوقت اس کی بادشاہی تھی اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم غالب ہیں، یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ اب جب اتنی بڑی دھمکی لگا دی، پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل یہ بھی دیکھ چکی تھی اور سن چکی تھی ان جادوگروں کے حوالہ سے جو مسلمان ہو چکے تھے کہ میں تمہاری ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ اب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی دھمکی لگا دی کہ میں ان کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا۔ اب قوم موسیٰ گھبرائی، پریشان ہوگی کہ کیا بنے گا یار، ہم تو مارے گئے، پہلے ہی ہمارا مخالف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی پریشانی دیکھی، اور یاد رکھو اللہ کا پیغمبر قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے،
وہ جب قوم کی پریشانی دیکھتا ہے تو پھر وہ روحانی باپ اپنی قوم کو تسلی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، قرآن کہتا ہے قال موسیٰ لقومہ، فرمایا موسیٰ نے اپنی قوم سے استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر کرو، ان مصائب میں پریشانیوں میں ثابت قدم رہو، صبر کرو۔ باقی رہا یہ زمین اور یہ ساری بادشاہی اور ساری سلطنت، یہ سارا مصر، یہ اس کا نہیں ہے، ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یہ تو عارضی ہے۔ اور کہا یورثھا من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ وارث بناتا ہے، اللہ وارث بناتا ہے، تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ ایک وقت آئے گا اس زمین کے وارث تم ہوگے۔ اور فرمانے لگے تسلی کرو، گھبراؤ نہیں، والعاقبۃ للمتقین، یہاں مصیبتیں پریشانیاں یہ آتی جاتی رہتی ہیں، آخرت تو متقین کے لیے ہے نا، پرہیزگاروں کے لیے ہے، تم آخرت پر نظر رکھو، اور اس میں کوئی شک نہیں، آخرت متقین اور پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ مصائب، یہ پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اس میں ہمیں بھی بڑا سبق مل رہا ہے کہ ایسے مصائب اور پریشانیوں میں، ایسے حالات میں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ چند دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، لیکن قبر و حشر یہ مسلمانوں کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے، اچھی آخرت حضور کے غلاموں کے لیے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں اچھی آخرت کے حوالہ سے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشیانہ اقدس پر جلوہ فرما ہیں، کھردی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، مٹھی بھر جوں ہیں، تھوڑا سا مشکیزے میں پانی ہے، اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہمت باندھا ہوا ہے اور کرتا اور قمیص نہیں پہنے ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے مہر نبوت والی کندھوں کو دیکھتے ہیں، جب آپ کی کمر مبارک کو پیچھے سے دیکھتے ہیں تو کھردی چٹائی کے چٹان جو نشان ہے وہ بنے ہوئے، اللہ اکبر، رونے لگے۔ حضرت عمر سے پوچھا عمر کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی یا آقا، کہاں کیسو کسرا کے بادشاہ محلات میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کہاں آپ اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء، اتنی بڑی شان، اور کھردی چٹائی پہ اور آپ کی کمر مبارک پہ نشان پڑے ہوئے ہیں، اس لیے رو رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر تو اس پر راضی نہیں ہے کہ آخرت ہمارے لیے ہے، آخرت ہمارے لیے ہے، تو میرے بھائی یہ چند دن کی زندگی گزر جائے گی، آخرت ہمارے لیے ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلی دے رہے، وہ تسلی سن کے، موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سن کے نا بنی اسرائیل والے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام تم ہمیں تسلیاں ہی بس دیتے رہو، ہم تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ستائے ہوئے تھے، مصیبت زدہ تھے، پریشان حال تھے، اور اب آگے ہے کوئی کرن کی امید پھوٹی تھی کہ آپ ہمارے حال کو سدھار دیں گے، ہمیں ان مصائب سے، پریشانیوں سے نکال دیں گے، فرعون کی غلامی سے ہمیں آزاد کروا دیں گے، لیکن اب بھی کہہ رہے ہیں صبر کرو، ہم نے تو پہلے بڑی مارے کھائی ہے، اور آپ فرما رہے اب بھی صبر کرو، صبر کرو، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے ہوئے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے حالات یہی رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے وہ گھبراؤ نہیں، ان قریب اللہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، ان قریب اللہ تمہارے دشمن کو یعنی فرعون اور فرعون کے درباریوں کو، حواریوں کو، تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا۔
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنا دے گا۔ یہ خوشخبری سنا دی۔ جب یہ نوید سنائی تو پھر قوم کو تسلی ہوئی کہ اللہ کا پیغمبر ہمیں جو یہ نوید اور خوشخبری سنا رہا ہے، ہمارے حالات بدلنے والے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھیے کیسے کام کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ حق کا بول بالا رہا ہے، رہے گا، اور باطل مٹنے والا ہے، مٹتا رہا ہے، مٹ جائے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ حق کا غلبہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس لیے اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ پریشانیوں سے، مصائب سے، آفات سے، ان حالات سے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ آتے ہیں اور ہوا کی طرح گزر جاتے ہیں۔ بالآخر حضور کے غلاموں کو خوشخبریاں اور یہ آسانیاں اللہ عطا فرماتا ہے۔ دنیا تو گزر جائے گی، لیکن آخرت جو ہے وہ بندے کی اچھی ہونا چاہیے، اس لیے آخرت کی فکر کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی آخرت کی فکر دلا رہے ہیں۔ آخرت جس کی اچھی ہے وہ بندہ اچھا ہے، سب کچھ اس کا اچھا ہے۔ اللہ ہماری آخرت اچھی فرمائے، ہماری اولادوں کی آخرت اچھی فرمائے۔ آخرت کی سوچ کیجیے، آخرت کی فکر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔